الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ثانیاً میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے فاضل بھائی، اپنے عزیز شیخ وقاص زبیر حافظہ اللہ کو، جنہوں نے ہر مناسبت پر مجھے یاد رکھا اور شرکت کی دعوت دی. اور جب سنگ بنیاد کی تقریب تھی تو پورا حاضری کا پروگرام تھا اور میں پنجاب میں ہی تھا، لیکن اچانک کراچی سے خبر آ گئی اپنی اہلیہ کی طبیعت کی ناسازی کی، تو مجھے واپس لوٹنا پڑا. لیکن بہت ہی ایک پریشان اور رنج و الم کی سوچ کے ساتھ، قدر اللہ ما شاء فعل. تو آج اللہ تعالیٰ نے یہاں حاضری کی سعادت دی اور آپ حضرات سے ملاقات کی یہ ایک فرصت اور ایک موقع اچھا عطا فرما دیا. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ایمان اور عمل صالح کی دولت کے ساتھ رکھے اور ہم سے ایسے کام لیتا رہے جن میں اس کی رضا ہو. اس کی رضا کی طلب ہے، ورضوان من اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا بھی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے. اسی رضا کی طلب اور تلاش ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں ہمیشہ پیش رہتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث سے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، افتقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، کہ ایک رات میں نے نبی علیہ السلام کو بستر سے گم پایا. تو آپ بستر پہ موجود نہیں تھے. تشویش ہوئی مجھے، تو میں آپ کی تلاش میں اٹھی. کمرے میں اندھیرا تھا تو ہاتھوں سے ٹٹولتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہوں، تو اچانک میرے ہاتھ کسی چیز سے ٹکرائے. وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ایڑیاں تھیں جو منصوبہ جو کھڑی ہوئی تھیں، یہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے. اور آپ کی زبان پر کچھ دعائیں تھیں. جب میں نے کان اپنے قریب کیا تو آپ یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم انی اسألک برضاک من سخطک، اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. کہ اے اللہ، میں تجھے تیری رضا کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا، اور تجھے تیرے عفو اور معافی کی صفت اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے کبھی عذاب نہ دینا. تو یہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کی رضا کی طلب، یہ ایک اسوہ رسول اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارے لیے بھی ایک مثال ہے. اس کی رضا کے بغیر ہم کچھ نہیں. پوری دنیا راضی ہو، اللہ راضی نہ ہو تو کچھ نہیں. ہم کلاش بالکل فقیر اور ترس کھائے جانے کے قابل ہیں. اور پوری دنیا اگر ناراض ہو، اللہ راضی ہو، تو ساری دولتیں ہمارے پاس ہیں اللہ کے فضل سے. اس کی رضا ہی سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے. تو ایسے کام کیے جائیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں. اور وہ ساری شریعت مطہرہ، نبی علیہ السلام کی اطاعت ہے، نبی علیہ السلام کی اتباع ہے، اللہ کی رضا نبی علیہ السلام کی پیروی میں ہے. اور آپ واحد شخصیت ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملا سکتے ہیں، اور کوئی نہیں ملا سکتا. نہ کوئی برادری، نہ کسی کا باپ دادا، نہ کوئی پیر مرشد، کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ آپ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے ملنا چاہتے ہو، اس کی محبت اور اس کی رضا چاہتے ہو تو میری اتباع کر لو. میری اتباع واحد ثمرہ ہے جو تم کو اللہ سے ملا سکتا ہے، اللہ سے جوڑ سکتا ہے، اور یہ بڑے شرف کی بات ہے. اور کوئی طاقت نہیں جو اللہ سے ملا سکے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، آپ کی شخصیت ہے، آپ اللہ کے نمائندے ہیں، اور اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے جن کی اطاعت، جن کی اتباع ہم پہ فرض کی ہے، اور یہی راستہ اللہ تک پہنچنے کا ہے. آپ کی اطاعت کا راستہ، آپ کی پیروی کا راستہ، اللہ تک پہنچنے کا، رسائی حاصل کرنے کا اور اس کی محبتیں حاصل کرنے کا. یہ محبتیں اگر مل جائیں، رضا اگر مل جائے تو یہ سب سے قیمتی دولت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو مخلوقات کی محبت سے بالکل مختلف ہے. لیس کمثلہ شیء. یار لوگ محبت کو نہیں مانتے، تعویلیں کرتے ہیں کہ مخلوق بھی محبت کرتی ہے، اگر اللہ بھی محبت کرتا ہے مان لیں. تشبیہ لازم آئے گی، اس میں تعویلیں کرو. محبت کا معنی ارادہ انعام، صفت کو مسخ کر کے رکھتی ہے. میں تو کبھی سوچتا ہوں کہ جب اللہ کی صفت محبت کو مانتے ہی نہیں ہو تو تم اللہ کی محبت کے قابل ہو سکتے، مستحق ہو سکتے. ایک چیز آپ مانتے ہی نہیں، جیسے جہمیہ اور بعض گمراہ فرقے اللہ کے دیدار کو نہیں مانتے تو ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. ایک چیز مانتے ہی نہیں آپ. اسی طرح اللہ کی محبت کو نہیں مانتے، اس کی جو صفت رضا اس میں تعویلیں کرتے ہو. صفت رحمت کو نہیں مانتے تو اس کی محبت، اس کی رحمت، اس کی رضا، اس کے مستحق ہو سکتے ہو تم. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف دیا ہے ان تمام صفات باری تعالیٰ کے بارے میں. جو آپ کا عقیدہ ہے بالکل وہی جو اللہ کے نبی نے پیش کیا، جس پر صحابہ تھے، سلف امت تھے. بہت بڑی سعادت. انشاءاللہ یہ عقیدہ ہی ہماری نجات کی بنیاد بنے گی انشاءاللہ. اللہ نے چن کر ہمیں جو دیا ہے، چن کر ایک چیز اللہ عطا فرما دے تو وہ بندے اللہ کے مخلص ہوتے ہیں. ایک بندہ خالص، ایک مخلص. شیطان نے کہا تھا اللہ عبادک منہم المخلصین، میرا وار ہر بندے پر چلے گا، جو تیرے مخلص بندے ان پر نہیں چلے گا. مخلص بندے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ چن لے اپنے لیے، اپنی رضا کے لیے، اپنی محبت کے لیے. ان پر کوئی وار نہیں چلتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انتخاب کہ دنیا اس تعلق سے گمراہی کی طرف شکار مائل ہے، گمراہی کی طرف جھکی ہوئی ہے، اور اللہ نے ایک عقیدہ صافی آپ کو عطا فرمایا اپنی ذات کے بارے میں، اپنی اسماء کے بارے میں، اپنی صفات کے بارے میں. تمہارا ایمان ہے اس پر، محبت پر، رضا پر، بالکل جیسے اللہ کے شایان شان اور اس کے لائق ہے. یقیناً پھر جو اللہ کی محبت کے معاملے ہوں گے بڑے عظیم و شان ہوں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ان اللہ اذا حب عبدا نادا جبریل. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، اور ان کو اپنی محبت کی خبر دیتا ہے. دیکھیں اس بندے کا نام کہاں گونج رہا ہے اور کون نام لے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ محبت کا ثمرہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ تشبیہ لاتے ہماری، یہ تمہاری محبت ہے، یہ مخلوق کی محبت ہے. اس بندے کا نام گونج رہا ہے عرش معلیٰ پر کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں. تب جبریل ان سے محبت کرتے ہیں، اور پھر ساتوں آسمانوں میں فرشتوں کو مخاطب ہوتے ہیں کہ انا یحب فلانا فحبوہ. اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہوگی، تم بھی اسے محبت کرو. پھر سارے فرشتے آسمانوں کے اس سے محبت کرتے ہیں. فرشتوں کی محبت کا معنی دعا. دو دعائیں دیتے ہیں، ایک مغفرت کی، ایک رحمت کی. اللہ مغفر لہ، اللہ مرحم. یہ ان کی محبت کا نتیجہ ہے جس سے ان کو محبت ہو جاتی ہے. مستقل یہ دو دعائیں، اللہ مغفر لہ، اللہ مرحم، اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، اس پر رحم فرما. یہ ملائکہ کی محبت. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں. بندے کا پیار پھیل جاتا ہے آسمانوں. عرش معلیٰ پر نام گونج رہے، سارے فرشتے اس پیار میں شامل ہیں. ملائکۃ الکروبین، حاملین عرش، بڑے بڑے ملائکہ جو اللہ کے عرش کا طواف کر رہے ہیں مستقل، ان میں نام پھیل رہے. یہ اللہ کی محبت کا ثمرہ.
اور محبت کی اساس کیا ہے؟ فاتبعونی، بس ایک شخصیت ہے، اس کی اتباع کر لو، اس کی پیروی کر لو، یہ سارے ثمرات آپ کو ملیں گے۔ اور ثم یوزع القبول فی الارض، پھر صرف آسمان ہی نہیں، اللہ اس بندے کی قبولیت کو اور محبت کو زمین پر بھی گاڑ دیتا ہے۔ آسمان میں مشہور ہو گیا بندہ، اب زمین میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے، زمین میں اس کا اللہ تعالیٰ نے نام گاڑ دیا، اس کی محبت، اس کی رضا، ساری مخلوقات اس سے پیار کرتی۔ وہ پیار ہم نہیں جانتے ان کا انداز کیا ہے، پانی کے قطرے، درختوں کے پتے، ریت کے ذرے، یہ قبول فی الارض اس کو حاصل ہوتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ دشمن بھی ہوتے ہیں، وہ پیار نہیں کرتے، آپ کے خلاف وہ سازشیں کریں گے، پلاننگیں کریں گے، آپ کی مساجد پہ قبضے کریں گے، آگ لگائیں گے، وہ کسی گنتی کے قابل نہیں، ان کا ہونا نہ ہونا برابر، ان کا شمار ہی نہیں ہے کوئی۔ محبت کرنے والے جانور شمار ہو جائیں گے، وہ شمار نہیں ہوں گے، کوئی ان کا درجہ اور مقام ہی نہیں ہے، چھوڑ دو ان کو۔ یا پھر ایک وقت آئے گا ان کو پچھتانا پڑے گا، جب موت آ جائے گی نا پھر پچھتائیں کہ کاش محبت کر لی ہوتی۔ اللہ کے نبی کے دم ابو جہل تھا، عتبہ اور شیبہ تھے، محبت نہیں کی، عداوت کی، دشمنی کی، آج قبر میں پچھتا نہیں رہے ہوں گے جب ملائکہ کے جوتے پڑ رہے ہوں گے، کاش محبت کر لی ہوتی۔ تو بالآخر محبت ماننی پڑے گی انہیں بھی، یہ اللہ کی محبت کا ایک نتیجہ اور ثمرہ۔ ہر دل میں محبت پیوست ہو جاتی ہے، جو نہیں کرتے وہ بھی ماننے پر مجبور ہوں گے۔ تو بڑا ہی عظیم ایک صلہ اور بڑا عظیم ایک انعام ہے، لیکن نتیجہ یہ کب حاصل ہوگا؟ اللہ کے نبی کی اتباع پر۔ آپ کا دامن تھام لو، پوری دنیا کا دامن چھوٹ جائے، آپ کا دامن نہ چھوٹے، آپ کی پیروی، آپ کی اتباع ہر چیز میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس اتباع کے لیے چن لے، یہی ایک بڑا ہمارا شرف ہے، اللہ کے نبی کی غلامی، اللہ کے پیغمبر کی محبت، اللہ کے پیغمبر کی پیروی، ہر عمل میں آپ کی اتباع، نماز ہو، روزہ، حج، عمرہ، جہاد، فرائض، نوافل، کچھ بھی ہو، ہر کام کی انجام دہی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، بندے کی سوچ بن جائے، بلکہ عقیدہ بن جائے، پوری شد و مد اور قوت کے ساتھ۔ اتباع کے سوا کوئی کام نہیں کرنا، اسی قوت کے ساتھ بدعت سے نفرت ہو جائے، اہل بدعت سے نفرت ہو جائے، تو یہ دو چیزیں بڑا ان کا وزن ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ اس بات اور نفی دونوں کو تولے گا، محبت کا اس بات، بدعت کی نفی، بدعت کا انکار، اہل بدعت سے دوری، دونوں کا وزن ہوگا۔ یہ سبحان اللہ بحمدہ ہی اللہ کے میزان میں دونوں کو تولا جائے گا۔ سبحان میں شرک ہے، شرک کی نفی، شرک کا انکار، شرک سے نفرت، اب حمدہ میں توحید کا اس بات بھی تولا جا رہا ہے، نفی بھی تولی جا رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لا الہ نفی ہے، سارے معبودان باطلہ کا انکار، الا اللہ میں اس بات ہے، ایک اللہ معبود حق ہے، اس بات توحید کو بھی تولا جا رہا ہے۔ اسی قوت سے اگر آپ شرک کی نفی اور شرک کی مذمت، شرک کی نفرت، اہل شرک کی نفرت اگر آپ کے دل میں موجود ہے، اس کو بھی تولا جائے گا، دونوں کا وزن ہوگا، بڑا وزن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ایک منہج سلف صالحین کا اتباع، محبت، اور اتباع کے مقابلے میں بدعت، اتباع کی محبت ہو، اتباع کی لگن ہو، اس کی جو سجو ہو، اور اس کے مقابلے میں جو بدعت ہے اور بدعات کا جو ایک طوفان اور ایک اہل بدعت کا ایک معاملہ، ان سب سے دوری اور ان سب سے بچ کے رہنا اور پوری قوت سے ان سے نفرت ہو، دونوں چیزیں ایک مستقل ایک نیکی کے طور پر اللہ کے ہاں تولی جائیں گی۔ اللہ رب العزت کے ہاں جو اجر و ثواب کے معاملات ہیں وہ بڑے عجیب بھی ہیں اور بڑے عظیم بھی ہیں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، خصلتان ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان، دو خصلتیں ہیں پشت پر ہلکی اور اللہ کے میزان میں بڑی بھاری ہوں، یعنی کرنا آسان ہے لیکن کل جب ان کو تولا جائے گا اللہ کے میزان میں بڑا ان کا وزن ہوگا، اور کرنے میں آسان ہے، پشت پہ ہلکی۔ ایک ہے طول الصمت، لمبی خاموشی، یعنی خاموشی کا اجر مل رہا ہے، خاموشی کا عمل تو نہیں ہے، بولنا عمل، خاموشی ترک عمل، لیکن دین کی بہاریں، دین کی برکتیں
بولنے میں انسان ٹھوکریں کھا سکتا ہے، غلط بول سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک زبان کا غلط بول مستقل اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار کا باعث بن سکتا ہے، مستقل اللہ تعالیٰ کی لعنتوں اور پھٹکاروں کا باعث بن سکتا ہے۔ بندہ عمل کر کے جنت کے دھانے پر پہنچ چکے، ایک عمل اور کر لے جنت میں پہنچ جائے، وہ غلط بول جاتے تو اللہ اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ جب یہ صورتحال ہو تو بندہ صمت اور سکوت اور خاموشی کو اپنا لے تاکہ ٹھوکر نہ کھا جاؤں، کوئی غلط بول نہ نکل جائے، یہ کلمۃ واحد اوبقت عقبا ہو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حدیث کو روایت کر کے، ایک زبان کے بول نے اس کی عاقبت کو برباد کر دی۔ اس کا راوی کہتا ہے حدیث کا کہ کئی باتیں میں کرنا چاہ رہا تھا، اس حدیث کو پڑھ کے سب میں نے بند کر دی، زبان کو سی لیا میں نے، اب نہیں بولنا، وہ باتیں کرنی ہی نہیں۔ تو طول الصمت، لمبی خاموشی، بندہ اس کا عادی ہو جائے، اپنے آپ کو کم بولنے کا عادی بنا لے، یہ کوئی عمل نہیں ہے اور کتنا سہل کام ہے۔ اور والخلق الحسن، اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ، اخلاق سے ملنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، کسی پر جھوٹا الزام نہ لگانا، کوئی جھوٹ نہ بولنا، یہ اخلاق حسنہ سارے، اس کا مظاہرہ کر لے تو یہ دو کام، ایک لمبی خاموشی اور دوسرا اخلاق حسنہ، کرنے میں آسان ہے۔ کیونکہ مہمان آ جائے اس کو مسکرا کے مل لیں، اس میں کیا آپ کا جاتا ہے؟ کوئی آپ کا وقت صرف ہوتا ہے، کوئی پیسہ صرف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو مثال میں بیان کی، لا تحتقر من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، خواہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملو، بظاہر چھوٹا سا کام مگر یہ کام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام پر بھی جنت کا فیصلہ فرما سکتا، اس میں کیا جاتا ہے؟ تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی عمل آسان ہے، مگر کل اللہ کے میزان میں اس کو جب تولا جائے گا بڑا وزن ہوگا۔ اثقل شیء فی میزان الخلق الحسن، بھاری، سب سے بھاری عمل اللہ کے میزان میں خلق حسنہ، یعنی عقیدہ توحید کے بعد سب سے بھاری عمل توحید باری تعالیٰ ہے، پھر اخلاق حسنہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان فرامین پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک اچھی مناسبت پر ہم جمع ہیں، ماشاءاللہ مسجد ہمارے شیخ وقاص زبیر حافظ اللہ، اس کی تعمیر کا عزم انہوں نے کر لیا، پلاٹ موجود ہے اور شاید کام بھی شروع کر دیے اللہ کی توفیق سے۔ تو اس میں ہماری توجہ، اس میں ہمارا شریک ہونا، اپنے طور پر کوشش کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ من بنا للہ مسجد ولو کمثل قطعۃ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بنا دے چاہے پرندے کے گھونسلے کے برابر کیوں نہ ہو، پرندے کے گھونسلے کے برابر، یعنی ایک اینٹ لگا دو، ایک اینٹ کا سائز ہوتا ہے پرندے کے گھونسلے کا، ایک اینٹ ہی لگا دو، اللہ اس بندے کا بھی جنت میں گھر بنائے گا، اس بندے کا بھی۔ وہ ہم امارات میں تھے، دبئی میں، کچھ چند سال پہلے ایک اشتہار لگا ہوا تھا، مشروع القطعات، مشروع مفحص قطعات، مسجد کا پروجیکٹ پرندے کے گھونسلے والا۔ تو کوئی وہاں لوگوں کو شوق ہے مساجد کی تعمیر کا، کچھ بڑے مالدار ہوتے ہیں، بڑا پیسہ خرچ کر کے بڑے بڑے گھر انہیں بنا دی، بڑی مساجد بنا دی، کچھ کم حیثیت کی، ان کے لیے پروجیکٹ تھا وہ کہ اس میں آپ ایک اینٹ کے برابر کہ جو آپ ممکن ہو سکے اس میں تعاون کریں۔ تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کے تعاون کیا، اور مفحص قطعات کے مشروع میں وہاں 20 گھر مسجدیں بن گئی۔ تو یہ شوق اور یہ لگن ہم میں بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کا گھر جب بن جاتا ہے تو پھر مت پوچھیں اس کے اجر و ثواب کی کیفیت کیا ہوتی۔ آپ نے ایک اینٹ لگا دی، آپ نے کچھ پیسے صرف کر دیے، صدقہ جاریہ بن گیا، قیامت کے دن تولا جائے گا، آپ کا وہ صدقہ، آپ کا وہ تعاون، آپ کی وہ اینٹ تولی جائے گی، اور وزن یہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ اب اللہ پوچھے گا جب سے یہ گھر بنا کتنے لوگوں نے نماز پڑھی وہاں پر، ان سب کی نیکیاں ڈالو یہاں پر، ان کو بھی دو، ان کو بھی دو، یہ صدقہ جاریہ میں شریک ہے، یا نیکی کی کمی نہیں ہے۔ یہاں پر جنہوں نے نمازیں پڑھی، سجدے کیے، علماء نے دروس دیے، خطباء نے خطبے دیے،
پھر ان دروس کا آگے فائدہ، کس کس کو فائدہ ہوا، سب نیکیاں لو یہاں پر۔ یہ کبھی تھمے گا نہیں یہ معاملہ، بڑا یہ عظیم معاملہ۔ تو جہاں بھی کوئی اللہ کا گھر بن رہا ہو تو ایک بڑی ایک سنہری وہ ایک موقع ہے اجر اور ثواب کو سمیٹنے کا، بھر بھر کے، بوریاں بھر بھر کے۔ مساجد کا معاملہ تو بڑا عجیب معاملہ، اللہ کا گھر بن جاتا ہے، نمازیں بھی ہوتی ہیں، آباد ہوتی ہیں، نمازیں، دروس، تلاوت قرآن، خطبات جمعہ اور بڑے بڑے اچھے پروگرام، تو سارا اجر آپ تک پہنچے گا اگر آپ اس گھر کی تعمیر میں شریک ہیں۔ موقع ایک موجود ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ہم سب اس میں سوچیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں، اور جب اللہ کا گھر بن جائے تو پھر اس کے دو ذمہ داریاں بڑی ایک اخلاص سے پوری کرنا ضروری ہیں تاکہ گھر کی تعمیر کے مقاصد پورے ہو جائیں۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک ہے مسجد کی محراب اور ایک مسجد کا ممبر۔ محراب پر کھڑے ہو کر بالکل سنت کے مطابق نمازوں کا اہتمام اور لوگوں کو اس کی دعوت، ممبر میں کھڑے ہو کر توحید خالص کا بیان، نبی علیہ السلام کی سنت کا بیان۔ اکثر مساجد ہیں بنی ہیں بڑی بڑی اونچی اور بڑی خوبصورت، مگر نہ محراب کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، بدعت پر نمازیں، نہ ممبر کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، نعتیں اور شرکیہ باتیں، اور یہ بالکل وہ مساجد کی تعمیر ان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ لیکن ہم جب ایک چیز بنائیں گے اللہ کے فضل سے تو ممبر کی ذمہ داری بھی پوری کرنی، محراب کی بھی۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے اور جلد از جلد یہ گھر بنے۔ انشاءاللہ اگلے چکر میں آئیں تو یہ پروگرام اللہ کے گھر میں ہو، مسجد میں ہو، اور ایک بڑا حصہ بن چکا ہو۔ اللہ اس کا اجر دے آپ کو، اللہ اس کا ثواب دے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ میں ہم سب کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔